بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک قال اللہ عز وجل انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وهو اعلم بالمہتدین صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کی جو صفت بیان فرمائی ہے اور جن کو فرما دیا گیا کہ یہی لوگ ہدایت پر ہیں اور کامیاب ہیں، دو چیزیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ انسان ہدایت پر ہو، اور جب وہ ہدایت پر ہے اس کی کامیابی یقینی ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کون لوگ ہدایت پر ہیں اور کون کامیابی پر ہیں اس کو جو بیان فرمایا گیا، سب سے پہلی ان کی صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ جو آخرت کی باتوں پر، اللہ تعالیٰ پر اور تمام چیزوں کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ دوسری ان کی صفت یہ بیان کی گئی ہدایت یافتہ لوگوں کی کہ جو نماز کو قائم کرتے ہیں۔ تیسری صفت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ تیسری صفت یعنی ان لوگوں کی بیان کی گئی ہے جو ہدایت پر ہیں اور جو کامیاب۔ ان دو باتوں کو آپ حضرات اپنے ذہن کے اندر رکھیے کہ دنیا میں وہی لوگ ہدایت پر ہیں جو یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جن کو بیان فرما دیا کہ یہ ہدایت پر ہیں، اور وہی لوگ کامیاب ہیں جن کو اللہ رب العزت نے کامیاب قرار دیا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ہدایت پر ہوں اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہوں تو پھر ان چیزوں کو اپنائیں، ان چیزوں کو اختیار کریں کہ جو چیزیں اللہ رب العزت کے نزدیک مطلوب اور محبوب اور پسندیدہ ہے، جس میں سے پہلی چیز ایمان بالغیب، دوسری چیز اقامت الصلاۃ یعنی نماز کو قائم کرنا، تیسری چیز ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ، یہ انفاق فرمایا گیا یعنی خرچ کرنا۔ خرچ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کے پاس جو کچھ روپیہ ہے، پیسہ ہے، وہ اس لیے نہیں دیا گیا ہے کہ انسان اس کو اپنی حد تک رکھے، نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندے کی یہ صفت اتنی پسند کہ جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے خرچ کرتا ہے، اپنے مہمانوں پر خرچ کرتا ہے، اپنے پڑوسیوں پر خرچ کرتا ہے، اپنے ماں باپ پر خرچ کرتا ہے، اپنے بھائی بہن کے اوپر خرچ کرتا ہے، اپنے قریبی اور دور کے رشتہ داروں پر خرچ کرتا ہے، عید الفطر کا موقع ہو تو صدقہ فطر کی شکل میں خرچ کرتا ہے، عید الاضحیٰ کا موقع ہو تو قربانی کی شکل میں خرچ کرتا ہے، اسی طریقے سے جب سال گزر جاتا ہے تو زکوٰۃ کی شکل میں خرچ کرتا ہے، جب اس کے پاس کھیتی کا مال آتا ہے تو عشر کی صورت میں خرچ کرتا ہے۔ تو انفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا ہو، یا اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا ہو، اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرنا ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ صفت پسند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندے کا بخیل ہونا، کنجوس ہونا اور پیسے کو جوڑ جوڑ کر رکھنا یہ پسند نہیں ہے۔ تو تیسری صفت جو لوگ ہدایت پر ہیں ان کی اللہ تعالیٰ بیان فرمائی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ ایک بات کو ذہن میں رکھیں، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی پتے کی بات بیان فرمائی۔ یہ آیت پاک کے قرآن کریم کی ہر آیت کریمہ، ہر سورت، ہر رکوع اور اسی طریقے سے ہر چیز وہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر جگہ پر یعنی ایسی ہی باتوں بیان فرمایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے دیا، جو کچھ ہم نے دیا کا مطلب یہ ہے کہ دماغ میں سے اپنے بندوں کو فرمایا گیا اپنے دماغ میں سے اس خناس کو نکال دو، اس بھوت کو نکال دو اور اس غلط فہمی کو نکال دو، اس خام خیالی کو نکال دو اور شیطان کے اس وسوسے کو نکال دو کہ جو روپیہ پیسہ ہے وہ میرا اپنا ہے، جو میرے پاس جائیداد ہے وہ میری اپنی کمائی ہوئی ہے، جو میرا پاس جو بینک کے اندر جو لاکھوں روپیہ پڑا ہوا ہے وہ میں نے اپنی ذہانت سے کمایا ہے، جو میرے پاس جو پلاٹ اور مکان اور دکانیں ہیں اور جو کھیتی باڑی ہے اور جو میرے پاس سونا چاندی ہے وہ میں نے اپنے قوت باز سے کمایا ہے، اس دھوکے سے نکل جاؤ۔ اس لیے فرمایا کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہم نے جو کچھ دیا ہے، سب سے پہلے بندہ اپنے آپ کا جائزہ لے
اور اپنی ملکیت میں جتنی چیزیں ان تمام کے اوپر نگاہ ڈالے، بلکہ ایک مسلمان کو یہ چاہیے کہ کم از کم مہینے میں ایک مرتبہ یا بلکہ 15 دن میں ایک مرتبہ، 8 دن میں ایک مرتبہ، بلکہ روزانہ 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ اپنی تمام چیزوں کے اوپر نگاہ ڈالے۔ مثال کے طور پہ ہمارے گھر میں پنکھا اگر لگا ہوا ہے تو اس وقت ہم کو پنکھے کو دیکھنے کے بعد یہ خیال آنا چاہیے کہ یا اللہ یہ آپ کا عطا کردہ ہے۔ اپنے گھر کو دیکھنے کے بعد یہ خیال آنا چاہیے کہ میری کیا بساط ہے، میری کیا حیثیت ہے، میرا یہ جو مکان ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطا کردہ ہے۔ اسی طریقے سے اپنے پاس گھر میں جو سونا چاندی ہے، روپیہ پیسہ ہے، اپنے باورچی خانے کے اندر جتنی چیزیں ہیں، دیوان خانے کے اندر جتنی چیزیں ہیں، دالان کے اندر جتنی چیزیں ہیں، گھر کے اندر آسائش و آرام کی جتنی چیزیں ہیں، اسی طریقے سے گیس کی ٹانکی ہمارے پاس ہے، گیس کا چولہا ہمارے پاس ہے، غرض یہ ہر چھوٹی بڑی چیز کے اوپر نگاہ ڈالنے کے بعد بلکہ نگاہ ڈالنا چاہیے، اور 10 منٹ کے لیے ہر ایمان والے نے اس بات کا استحضار کرنا چاہیے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دل میں سے غلط خیال نکال لینے کے لیے اور خوش فہمی کے اندر مبتلا نہ رہنے کے لیے فرما دیا کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ محترم بزرگ دوستو، ایک بات کو ذہن کے اندر رکھیں، انسان جب یہ سوچ لے، اس بات کا استحضار ہو کہ میری کوئی چیز نہیں ہے، میرے پاس ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہیں، اب اس صورت میں انسان کے لیے خرچ کرنا انتہائی آسان ہو جاتا ہے۔ جہاں کہیں انسان نے اس بات کو اور اس خوش فہمی کو، یہ شیطانی وسوسے کو دل کے اندر لایا کہ میرا مکان، میری دکان اور میرا روپیہ پیسہ، میرا سونا چاندی، اب اس کے بعد اس کی وجہ سے اندر یعنی بخیلی اور کنجوسی آتی ہے۔ انسان یہ سوچتا ہے کہ جب یہ میرا ہے تو میں کیوں دوں، لہٰذا جب دینے کے لیے جب وہ ہاتھ بڑھاتا بھی اگر ہے تو اب اس صورت میں جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے، اور جب اس کو اگر اس بات کا استحضار ہوتا ہے کہ یہ مال اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے تو پھر اس صورت میں بلا تکلف جو نوٹ ہاتھ میں آ جائے، جو سکہ ہاتھ میں آ جائے، اس کو لے کر اس غریب کو، ضرورت مند کو دے ڈالے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو یہ خیال آئے گا کہ میرے جیب میں، میرے تجوری میں اور میرے گھر میں جتنا پیسہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، لہٰذا مجھے اس میں بخیلی نہیں کرنا چاہیے۔ اور جہاں کہیں انسان یہ سوچے میں محنت کیا ہوں، مہینہ بھر تک میں مرمر کرتا رہا، میں زندگی محنت کرتا رہا اور اس طریقے میں کاروبار کرتا رہا، میں پسینہ پسینہ ہوتا رہا، میں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، میں نے اپنی طاقت اور توانائی کو میں نے خرچ کیا، میں نے بھوک کو برداشت کیا، میں نے پیاس کو برداشت کیا، سردی کے موسم میں سردی کو نہیں دیکھا، گرمی کے موسم میں گرما کو نہیں دیکھا، اور تپش کے اندر اور دھوپ کے اندر میں جاتا رہا، کاروبار کرتا رہا، لہٰذا یہ ساری چیزیں میری ہیں۔ اگر یہ میری ہیں، میری ہے، اگر یہ سوچتا رہے گا تو پھر انسان اپنے اس خرچ کرنے کے اندر بخیلی کرتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے ان تمام بندوں سے بہت بڑی محبت ہوتی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عطا کردہ مال کو خرچ کرتے ہیں۔ یہ ہرگز نہیں کہا گیا ہے کہ انسان کے پاس جتنا مال ہے اس سارے مال کو مسجد کے اندر لگا دیا جائے، یہ ہرگز نہیں کہا گیا ہے کہ انسان کے پاس جو مال ہے اس کو کسی دینی مدرسے کے اندر لگا دیا جائے، یہ ہرگز نہیں کہا گیا ہے کہ انسان کے پاس جو مال ہے اس کو تمام مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا جائے، نہیں، بلکہ صبح سے لے کر شام تک جتنے مواقع آتے رہیں گے اس موقع پر، مثال کے طور پر ہم راستہ جا رہے ہیں، راستہ چلتے چلتے ہم نے دیکھا کوئی معذور شخص ہے اور کوئی شخص پریشان حال ہے، لہٰذا ہم نے مالی طور پر اس کی مدد کر دی۔ ہم نے دیکھا کہ اپنے خاندان کے اندر، اپنے رشتہ دار کے اندر کوئی بچہ ہے، اس کے ماں باپ لیکن غربت کی وجہ سے ماہانہ اسکول کی فیس نہیں بھر سکتے ہیں، لہٰذا ہم نے اپنی جانب سے ہم نے کہہ دیا کہ اس بچے کی تعلیم کو جاری رکھو، سال بھر کی فیس ہم ادا کر دیں گے، یا جب بھی موقع آتا ہے تو ہم اس کے سال یعنی مہینے کی فیس ادا کر دیتے ہیں، جب بھی موقع آتا ہے ہم کتابیں دلا دیتے ہیں، کاپیاں اس کو دلا دیتے ہیں، تو ہمارا یہ خرچ کرنا ضائع نہیں جائے گا۔ تو اس لیے اس بات کو ذہن سے نکالے ہم کہ خرچ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان اپنے مال کو پورا کا پورا اٹھا کر مسجد کے اندر دے ڈالے یا مدرسے کے اندر دے دے یا وقف کر دے،
نہیں بلکہ خرچ کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظیم الشان چیزوں کے اندر اس کا شمار فرمایا ہے کہ جہاں پر یہ فرما دیا گیا کہ ہدایت پر کون، تو وہ لوگ جو ایمان بالغیب رکھتے ہیں، جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں۔ اور تیسری صفت اور کیفیت بتلائی گئی ہے کہ ہم نے جو کچھ دیا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ایک ایک پائی کو، اپنی ایک ایک کوڑی کو، اپنے روپے پیسے کو وہ دکھلاوے کے لیے خرچ نہیں کرتے ہیں، ریاکاری کے لیے نہیں خرچ کرتے ہیں، شہرت کے لیے نہیں خرچ کرتے ہیں، بلکہ اپنے اس روپے پیسے کو اس یقین کے ساتھ خرچ کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آخرت میں اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو اس صفت کو ہم اپنے اندر لے کر آئیں، اور جب ہم یہ لے کر آئیں گے تو یقین جاننا چاہیے کہ اس کا فائدہ جہاں پر انسان کو آخرت میں ہوگا تو اس سے پہلے نقدی طور پر انسان کو دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں اگر کوئی شخص کسی کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہے، اچھا سلوک کرتا ہے، تو اس صورت میں انسانی فطرت اور کیفیت اللہ رب العزت نے یہ رکھی ہے کہ وہ شخص بھی اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے۔ مثلا کسی نے اگر ہم کو سلام کیا تو اب یہ شخص منتظر رہتا ہے کہ میں اس کو سلام کروں۔ کسی نے اپنے پاس ساتھ لے جا کر کسی کو ہوٹل میں کھلایا یا کسی جگہ پر لے جا کر کھلایا پلایا، انسان کے اندر اللہ رب العزت نے ایسا جذبہ رکھا ہے کہ وہ بھی اس بات کا انتظار کرتا ہے کہ مجھے موقع ملے، بلکہ موقع نکال کر انسان اس کے ساتھ ویسا ہی برتاؤ کرتا ہے۔ لہٰذا یہ جو تیسری جو صفت ہے اور کیفیت ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ کو پسند ہے، اس کیفیت کو، صفت کو ہم اپنائیں، تبھی جا کر ہم ہدایت پر کہلائیں گے اور کامیاب انسان کہلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا شمار ان لوگوں فرمائے جو ہدایت یافتہ ہیں اور جو کامیاب ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے ساتھ فضل فرمائے، آمین ثم آمین۔